السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریش اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں ناول جنونیت کی قسط نمبر 45۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جنونیت قسط نمبر 45، تحریر عریشہ۔ وہ کتنی ہی دیر یوں ہی ڈرے سہمے بیٹھی رہی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کمرے میں اس کے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے۔ پہلے تو کتنی ہی دیر اپنے ڈر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ وہ اس شخص کے سامنے خود کو اتنا کمزور اور ڈرپوک ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ تھی تو ڈرپوک، اور اس بات کو وہ خود بھی قبول کرتی تھی۔ تو اپنے آپ کو مزید ڈرپوک ظاہر کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئی۔ حرم جلدی سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی اور دروازہ بھی بند کر دیا۔ جیسے چڑیل اس کے پیچھے پیچھے کم ہی باہر آ رہی ہو اور اس کے دروازہ بند کر دینے سے وہ باہر نہ آ سکے۔ اس نے چڑیل کو کمرے میں بند کر کے سکون کا سانس لیا اور تیز تیز قدم اٹھاتی کچن کی طرف جھانک کر دیکھنے لگی۔ وہ کسی ماہر شیف کی طرح تیز تیز کھانا بنانے میں مصروف تھا۔ وہ وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ کیا اسے اس کے پاس جانا چاہیے یا نہیں؟ نہیں، وہ خود ہی فیصلہ کر کے کتنی دیر یوں ہی کھڑی رہی۔ اس نے بلو جینس کے اوپر وائٹ کلر کی سادہ سی سلیو لیس بنیان پہن رکھی تھی، جس کے اوپر اس نے اپرن باندھا ہوا تھا، اور اس کے ہاتھ کی حرکت سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کھانا بنانے میں کافی زیادہ ماہر ہے۔ کچن سے آتی کھانے کی مزیدار خوشبو اس کے پیٹ میں چوہے دہرانے کا کام کر رہی تھی۔ چڑیل کے ڈر سے نکل کر اب اسے اپنے پیٹ کی فکر ہونے لگی، لیکن جب تک وہ خود کھانا بنا کر اسے کھانے کے لیے نہ بلائے وہ کیسے جا سکتی تھی؟ آخر مینرز بھی تو کوئی چیز ہوتے ہیں نا؟ وہ سوچ کر صوفے پر ہی ٹک کر بیٹھ گئی۔ کمرے کے اندر جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ نہ جانے رات کب اس نے نیند میں کروٹ لی۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ وہ جو پتہ نہیں کون سی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا، اس کا نازک وجود اپنے قریب آتے اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ ہلکی لائٹ بلب کی روشنی میں اس کا نازک سا سراپا اس کی ملکیت تھا، لیکن اس وقت اس کی سوچ بہت الگ تھی۔ وہ دادا جان کی شرط کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اگر وہ ان کی اس شرط کو مان لیتا ہے تو اس کے لیے یہ کافی زیادہ فائدہ مند بات ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ دادا جان کی بات مان کر اپنی بیوی اور بچے کو اپنا نام دے سکتا تھا۔ وہ پوری دنیا کے سامنے اس کے اوپر سے ونی لفظ کو ہٹا سکتا تھا۔ وہ اسے عزت دے سکتا تھا، اپنا ساتھ دے سکتا تھا، لیکن اگر وہ دادا جان کی شرط مان لیتا تو کیا یہ ساتھ ساتھ رہتا؟ نہ جانے کیوں اس کے دماغ میں ایک عجیب سا ڈر بیٹھ گیا تھا۔ وہ اس لڑکی کے ساتھ کسی طرح کی ناانصافی نہیں کرنا چاہتا تھا، جس کے ساتھ اس کا بہت پاکیزہ رشتہ تھا۔ وہ شروع سے ہی اس سے جڑے ہر رشتے سے بے پناہ محبت کرتا آیا تھا۔ اس کو اپنے ساتھ جڑے ہر تعلق کا احساس تھا۔ اس نے دادا جان کی کبھی کوئی بات نہیں ٹالی تھی، لیکن اس رشتے کی خاطر دادا جان کے بھی خلاف ہو گیا تھا۔ اپنی سوچوں سے تنگ آ کر وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس آیا اور سگریٹ سلگا کر لمبے لمبے کش لینے لگا۔ دماغ میں سوچوں کا کبھی نہ ختم ہونے والا طوفان چل رہا تھا۔ وہ کچن سے باہر کچھ لینے کے لیے آیا
تو اسے باہر صوفے پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس کا سارا دھیان سامنے اسکرین کی جانب تھا، جہاں کوئی ساس اپنی بہو کو بری طرح سے پیٹ رہی تھی اور وہ پوری طرح سے ٹی وی میں مگن تھی۔ وہ شاید انتظار میں تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اس کا متجسس انداز یشام کو بہت پیارا لگ رہا تھا۔ تم تو غالباً سو رہی تھی نا؟ وہ اس کے قریب سے بولا۔ وہ اس کے اتنے قریب آنے پر چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ بھوک لگی ہوئی ہے مجھے، اور مجھے خالی پیٹ نیند نہیں آتی۔ اس نے اپنے ڈرنے والے قصے کو مکمل چھپا کر اس سے کہا تھا۔ آئی ایم سوری جان، کھانا بننے میں تو تھوڑا سا وقت لگے گا۔ اگر تم کہو تو کیا میں تمہیں باہر سے کچھ لا دوں؟ وہ بہت محبت سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، میں انتظار کر لوں گی۔ وہ ایک نظر اسے دیکھ کر پھر سے ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے؟ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ کر پوچھنے لگا۔ شاید وہ اس سے باتیں کرنا چاہتا تھا۔ آئس کریم اور چاکلیٹ بھی۔ ویسے مجھے چکن برگر بھی پسند ہے۔ اس نے ٹی وی کی طرف دیکھتے دیکھتے ایک نظر اسے دیکھ کر کہا تو وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ میں نے گھر کے کھانے کے بارے میں پوچھا ہے کہ کچن میں تمہیں کیا پسند ہے، جیسے سبزی، دال یا کوئی اور ڈش۔ اس نے ٹھیک سے بات سمجھائی۔ مٹر، اور جس چیز میں مٹر ہو وہ سب، اس نے جواب دیا تھا۔ وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ یقیناً مٹر اس کی فیورٹ سبزی ہوگی۔ واؤ، مٹر تو میرے بھی فیورٹ ہیں، اور قیمے میں تو سب سے زیادہ۔ وہ مزید بات کرنے لگا۔ مجھے قیمہ نہیں پسند، وہ اسے گھور کر بولی۔ یشام کو اپنی جلد بازی کا افسوس ہوا۔ لیکن ابھی تو تم نے کہا کہ جس چیز میں مٹر ہو وہ سب کچھ پسند ہے۔ ہاں، جس چیز میں مٹر ہو میں وہ سب نکال کر کھا لیتی ہوں، دوسری چیز چھوڑ دیتی ہوں۔ اس نے بہت معلوماتی بات بتائی تھی، اور اب یشام کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ مزید کیا کہے۔ میں کھانا چیک کر کے آتا ہوں، جل ہی نہ گیا ہو۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا، جبکہ وہ پھر سے ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی، جہاں ابھی تک ساس اور بہو کا جھگڑا چل رہا تھا۔ وہ کافی دیر کے بعد واپس بیڈ پر آیا۔ تو ایک بار پھر سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، اور ایک ہی جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے روبرو کر دیا۔ اچانک ہونے والے افتاد پر امایا گھبرا کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اسے کیا ہوا وہ سمجھ نہ سکی، لیکن وہ اسے عجیب بکھرا بکھرا سا لگ رہا تھا۔ کیا ہوا ذریعہ؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کا سر دبا دوں؟ وہ اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے کہنے لگی، اور ساتھ ہی اپنا ہاتھ اس کے ماتھے کی طرف لے جانے لگی، لیکن وہ اس کا ہاتھ سختی سے اپنے ہاتھ میں تھام چکا تھا۔ کیا ہوں میں تمہارے لیے؟ وہ اسے گھور کر پوچھنے لگا، جبکہ اس کے سوال پر وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ یہ کیسا سوال تھا؟ کیا مطلب ہے ذریعہ؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں سمجھ نہیں پائی۔ وہ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگی تھی۔ ایک سیدھا سادہ سا سوال ہے لڑکی، کہ کیا ہوں میں تمہارے لیے؟ کیا اہمیت رکھتا ہوں میں تمہاری زندگی میں؟ کیا ویلیو ہے میری تمہاری نظروں میں؟ اس سوال کا جواب چاہیے مجھے۔ کیا ہوں میں تمہارے لیے؟ بتاؤ۔ وہ ایک بار پھر سے اپنا سوال تفصیل سے دہراتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا۔ زندگی؟ اس نے ایک لفظی جواب دیا۔ زندگی؟ ذریعہ نے اس کے جواب کو دہرایا۔ ہاں، آپ میری زندگی ہیں۔ آپ میرے لیے میرا سب کچھ ہیں ذریعہ۔ آپ میری آتی جاتی سانسوں کی وجہ ہیں، میرے شوہر ہیں، میرے محافظ ہیں، میرے ہونے والے بچے کے باپ ہیں۔ وہ انسان ہیں جس نے مجھے محبت کا مطلب سمجھایا ہے۔ صرف کچھ ہی دنوں میں میں اپنی ذات کو بھول کر اپنے آپ کو بھول کر آپ کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں
زریام پلیز مجھے معاف کر دیجیے، میں نے غلطی کی ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی اس ایک غلطی کی وجہ سے میری زندگی مجھ سے روٹھ جائے گی۔ مجھے لگ رہا ہے جیسے میں گپ اندھیرے میں ہوں جہاں کوئی نہیں ہے میرے پاس۔ مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، اس اندھیرے سے نکل نہیں سکتی زریام، مجھے آپ کی محبت چاہیے۔ میں جانتی ہوں آپ کی زندگی میں زبردستی داخل کی گئی لڑکی ہوں، شاید آپ مجھ سے کبھی بھی محبت نہ کر سکیں، لیکن آپ میرے لیے میری پہلی اور آخری محبت ہیں۔ میں آپ کے بنا سانس بھی نہیں لے سکتی، جینا تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ آنسو بہاتے ہوئے اس سے بول رہی تھی جب زریام نے اگلے ہی لمحے اس کے نازک سے وجود کو کھینچ کر خود میں بینج لیا، اور پھر کتنی ہی دیر اسے یوں ہی سینے سے لگائے بیٹھا رہا۔ وہ دونوں کھانا کھا رہے تھے۔ اس کے ہاتھ سے بنا کھانا کافی زیادہ مزیدار تھا۔ حرم تو پہلے ہی دفعہ اس کے کھانے کی فین ہو گئی تھی۔ کھانے میں مٹر نام کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اسے کھانا پسند آ رہا تھا۔ یہ شام کے لیے یہ بات بہت اہمیت رکھتی تھی۔ وہ خود اس کی پلیٹ میں کھانا نکال کر اسے دے رہا تھا کہ وہ کسی طرح کے تکلف میں نہ پڑے۔ آرام سکون سے کھانا کھا کر تم ریسٹ کرو، اور اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا، میں اس کمرے میں رہوں گا۔ تم کھانے کے بعد چائے پیتی ہو؟ وہ آخری نوالہ لیتے ہوئے ہدایت دے کر پوچھنے لگا۔ اماں تو نہیں دیتی، لیکن میں پی لوں گی، وہ سوچ بچار کے بعد بولی۔ اس کی باتیں بہت مزیدار لگ رہی تھی۔ وہ بظاہر ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کے ساتھ کافی نارمل تھی، اور اس کا یہ انداز کبھی یشام کو پریشان کر رہا تھا تو کبھی ہزار طرح کی خوش فہمیوں میں مبتلا کر رہا تھا۔ یہاں تمہاری اماں تو نہیں ہے نا؟ تو پی لو یار، میں بھی پیتا ہوں، مجھے رات کی چائے کے لیے پارٹنر چاہیے۔ وہ مسکرا کر برتن اٹھاتے کچن کی طرف آیا تو وہ بھی اس کے پیچھے آ گئی، کیونکہ اندھیرے کے ساتھ ساتھ اس کا ڈر بھی بڑھ رہا تھا۔ میں اس والے کمرے میں نہیں سوؤں گی، دوسرے والے کمرے میں سوؤں گی، اس نے فیصلہ کرتے ہوئے بتایا تھا، جس پر اس نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ تمہارا گھر ہے جان، تم جہاں بھی سونا چاہتی ہو سو جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تمہیں چائے بنانی آتی ہے؟ وہ اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ نہیں، مجھے نہیں آتی، میں نے کبھی نہیں بنائی۔ وہ اس کے پاس ہی رک گئی تھی، نہ جانے کیوں وہ چاہتی تھی کہ وہ سونے کے لیے نہ جائے، کیونکہ اگر وہ چلا جاتا تو اسے اکیلے رہنا پڑتا، اور جب تک اسے نیند نہیں آ جاتی تب تک ڈر سے تو یقیناً اس کی جان ہی نکل جانے والی تھی۔ وہ میں پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ عظمیٰ کیا دن میں بھی یہیں پر ہوتی ہے؟ وہ چائے کا کپ تھامتے ہوئے پوچھنے لگی تو یشام نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کو ضبط کیا، اور وہ ابھی تک عظمیٰ پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ وہ بیچاری عظمیٰ ہے کون، یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ نہ جانے کیسے اس کے دماغ میں یہ نام آ گیا اور اس نے لے لیا۔ وہ کہاں جانتا تھا کہ وہ اس عظمیٰ کو اصلی والی چڑیل ہی بنا لے گی۔ نہیں، وہ دن میں یہاں نہیں ہوتی، اسے بھی تو اپنے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہوتا ہے نا، وہ صرف رات کو سونے کے لیے آتی ہے۔ وہ اسے باہر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا۔ اوہ اچھا۔ حرم سمجھنے والے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئی، جبکہ یشام اب ٹی وی کے چینل چینج کرتے ہوئے کچھ سرچ کر رہا تھا۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو زریام کمرے سے جا چکا تھا۔ صبح کے تقریباً 9 بج رہے تھے۔ وقت دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ رات بھر وہ اس کے ساتھ رہا تھا، اسے اپنے قریب کیے، وہ اسے اپنے ساتھ کا احساس دلا گیا تھا۔ امایا اس کے سینے میں سر چھپائے اس کی شدتوں میں خود کو دنیا کی سب سے حسین ترین لڑکی تصور کر رہی تھی۔ اپنے بچے کے حوالے سے اس نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن اس نے اس سے اپنی اہمیت پوچھی تھی، اور جو جذبات اس کے دل میں تھے وہ امایا بیان کر گئی تھی۔
بچے کو لے کر وہ کیا سوچ رہا تھا کیا نہیں، یہ تو وہ نہیں جانتی تھی، لیکن شاید وہ خود اس کے لیے اہمیت رکھتی تھی۔ ساری رات اس کی باہوں میں اس نے اپنے آپ کو بہت قیمتی محسوس کیا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر فریش ہوئی اور جلدی جلدی نیچے جانا چاہتی تھی، اس سے پہلے کہ ذریعہ گھر سے نکل جائے۔ اس کے چہرے پر رات کے حسین لمحات کے عکس کو دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے ذریعہ کا فیورٹ کلر پہنا اور جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ آج اسے کوئی ٹینشن نہیں تھی کہ اسے ناشتہ بنانا ہے، سب کی خدمت کرنی ہے، کوئی اسے برا بھلا کہے گا یا کوئی اسے تھپڑ مارے گا۔ وہ ہر سوچ سے بالکل آزاد تھی، اسے صرف اپنے شوہر کو دیکھنا تھا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ وہ چائے ختم کر کے برتن دھو کر واپس کمرے کی طرف جانے لگا۔ ٹی وی بھی آف ہو چکا تھا، جبکہ وہ اس کے سامنے کھڑی سوال جواب کر رہی تھی۔ یہ شام نے اپنے کمرے کی طرف اشارہ کیا، یقیناً وہ سونے جا رہا تھا۔ آپ سونے کے لیے جا رہے ہیں؟ گڈ نائٹ، وہ اس کے راستے سے ہٹتے ہوئے بولی۔ تو یہ شام مسکرا کر گڈ نائٹ کہتا اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ دروازہ کیوں بند کر رہے ہیں آپ؟ وہ دروازہ بند کرنے ہی والا تھا کہ وہ ایک بار پھر سے اس کے سامنے آ گئی۔ کیونکہ میں سونے جا رہا ہوں۔ وہ اس کے ڈر کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا۔ اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو؟ وہ منہ پھلا کر بولی۔ تو تمہارا گھر ہے جان، تم لے لینا جس بھی چیز کی ضرورت ہو۔ کچن یہاں ہے، اگر رات کو بھوک لگے تو کچھ کھا بھی سکتی ہو۔ اگر ٹی وی دیکھنا چاہو تو یہاں بیٹھ کر جتنی مرضی دیر ٹی وی دیکھو۔ اگر کچھ پڑھنے کا دل کرے تو اسٹور روم میں کافی ساری کتابیں ہیں۔ آپ اپنے گھر آئے مہمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں، مطلب انہیں چھوڑ کر سونے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ وہ اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔ نہیں، مہمانوں کے ساتھ میں بہت اچھے طریقے سے پیش آتا ہوں، ان کی خدمت کرتا ہوں، لیکن میرے گھر میں مہمان بہت کم ہی آتے ہیں، اور میری جان جہاں تک تمہاری بات ہے تو تم مہمان نہیں ہو، اس گھر کا اہم ترین حصہ ہو، اس گھر کی مالکن ہو، تم یہاں جو چاہے کر سکتی ہو۔ وہ مسکرا کر کہتا دروازہ بند کر چکا تھا، لیکن اس کا جانا اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ ٹی وی کی آواز تھوڑی اونچی کر کے بیٹھ گئی، لیکن کافی دیر یوں ہی بیٹھے رہنے کے بعد بھی اس کا ننھا سا دل اپنی نارمل سپیڈ پر نہیں آیا تھا۔ اس نے ٹی وی بند کرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جانا چاہا اور آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ لیکن اگلے 2 ہی منٹ میں اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ وہ جلدی سے کمرے سے نکلتے ہوئے سامنے والے کمرے میں گھس گئی، اور نہ صرف کمرے میں گھس گئی بلکہ اس کے کمبل میں بھی گھس چکی تھی۔ وہ میری اماں کہتی ہیں کہ شادی شدہ جوڑے ایک ساتھ سوتے ہیں، تو ہماری بھی تو شادی ہو گئی ہے نا؟ اس کا لب و لہجہ بہت معصوم تھا، اور وہ جو نیند میں ڈوبنے کی مکمل تیاری میں تھا، اس کی بات سن کر بے ساختہ مسکرا دیا۔ ہاں بالکل، وہ اس پر کمبل درست کرتے ہوئے دوسری طرف کروٹ لے چکا تھا۔ وہ اسے انکمفرٹیبل نہیں کرنا چاہتا تھا، اندر تک ایک سکون پھیل چکا تھا۔ وہ خود کو اس کی بیوی مانتی تھی، یہ چیز اسے سکون دے گئی تھی۔ امایا تیزی سے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی جب ذریعہ اسے باہر صوفے پر بیٹھا ہوا نظر آیا۔ وہ اپنے موبائل پر مصروف تھا۔ امایا تیز تیز قدم اٹھاتی نیچے کی طرف جانے لگی، جہاں اپنے کمرے کے دروازے سے دادا جان نکل کر باہر آ گئے۔ اس نے اپنے قدم پیچھے ہی روک لیے تھے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ دادا جان اسے پسند نہیں کرتے۔ وہ ان کے سامنے بہت کم آیا کرتی تھی۔ تو کیا سوچا تم نے؟ ہمارا دیا ہوا وقت ختم ہو چکا ہے، ہمیں جواب چاہیے، وہ اس کے سامنے بیٹھ کر پوچھنے لگے تھے، جبکہ وہ بھی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے بہت سوچا دادا جان، اور پھر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ مجھے آپ کی بات مان لینی چاہیے۔ مجھے آپ کی نواسی ردم سے نکاح پر کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ ہمارے خاندان کی بیٹی ہے، آپ کے لیے عزیز ہے، تو مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟
آپ کی خوشی میں خوش ہوں، میں نکاح کے لیے راضی ہوں، آپ جب چاہیں میرا اس کے ساتھ نکاح کر دیں، اور امایا کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اسے بھی عزت کی زندگی چاہیے اور مجھے بھی عزت کے ساتھ ساتھ آپ کی خوشی بھی۔ آپ جو کہیں گے وہی ہوگا، اس نے مسکراتے ہوئے ان سے کہا تھا۔ دادا جان تو جیسے حیرانگی سے اسے دیکھنے لگے اور پھر اگلے ہی لمحے باہیں پھیلا کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا، جبکہ سیڑھیوں پر کھڑی امایا کو لگا جیسے اس سے اس کی سانسیں تک چھین لی گئی ہوں۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ کیا ہونے والا ہے آگے؟ اینی گیسز؟ ویسے میں سوچ رہی ہوں کہ ذریعہ کا نکاح کروا ہی دوں۔ لائک تو آپ لوگ کرتے نہیں ہو، نہ سبسکرائب کرتے ہو، تو سوچ لو، رائٹر کا مائنڈ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اگر آپ نہیں چاہتے کہ امایا کی زندگی میں کچھ بھی ڈگمگ ہو، تو آپ اس سبسکرائب والے بٹن کو ڈگمگ کر دو۔ ہاں بس کر دو اور لائک بھی کر دو یار، قسم سے انگوٹھے میں درد نہیں ہوگا، آزمائش شرط ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔